بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب من لا تحل لہ الصدقہ۔ عزیز طلبہ، اس باب میں وہ روایتیں پیش کی جائیں گی جن سے یہ معلوم ہوگا کہ کن کے لیے صدقہ اور زکوٰۃ کا مال لینا حلال نہیں ہے۔ تمہیدی طور پر یہ بات سمجھ لیں کہ اغنیاء مالداروں کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ اغنیاء مالدار جن کے پاس مال نامی نصاب کے بقدر موجود ہو، ان پر صدقہ فطر، قربانی، زکوٰۃ وغیرہ واجب ہوں، ایسے مالداروں کے لیے کسی بھی طرح صدقہ زکوٰۃ کا لینا درست نہیں ہے۔ دوسرے وہ آدمی جس کے پاس اس کے اصل ضرورت سے زائد مال موجود ہے مگر وہ مال نامی نہیں ہے، اس میں تجارت کی بھی نیت نہیں ہے، ایسے شخص پر زکوٰۃ تو واجب نہیں ہوتی لیکن قربانی اور صدقہ فطر واجب ہو جاتی۔ اس آدمی کے لیے بھی زکوٰۃ صدقہ کا مال لینا درست نہیں ہے۔ بہرحال جو شخص صاحب نصاب ہو وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، اس پر زکوٰۃ دینا ہے، لیکن وہ زکوٰۃ کس کو دے، اس سلسلے میں یہ قاعدہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی زکوٰۃ دینے والا اپنے اصول فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اصول میں اپنے باپ، ماں، دادا، دادی وغیرہ، اور فروع میں ان کی اولاد، بیٹے، پوتے، بیٹیاں وغیرہ، انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ ایسے ہی اپنے ماتحتی میں جو لوگ پرورش پاتے ہو، جن کا خرچہ اپنے اوپر آتا ہو، انہیں بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ سسرالی رشتے میں کوئی مستحق ہو تو اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ہاشمی یعنی جو سید زادے ہوں، ان کے لیے بھی زکوٰۃ لینا درست نہیں ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ مسلم فقیر کو دی جائے گی، کسی کافر فقیر کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے۔ مسجد، مدرسہ وغیرہ کی تعمیر مرمت ہو یا یہ کہ کسی میت کے کفن دفن کا انتظام کرنا ہو تو اس میں زکوٰۃ کے پیسے کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ روایت حضرت انس کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ایک کھجور کے پاس سے گزرے، ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک کھجور پڑی ہوئی تھی، دیکھ کر حضور نے کہا اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ کھجور صدقے میں سے ہوگی تو میں اسے کھا لیتا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کی وجہ سے کھانے کی خواہش ظاہر کی، لیکن اندیشہ تھا کہ وہ صدقہ میں سے، زکوٰۃ میں سے ہو، اس وجہ سے حضور نے احتیاط فرمایا، کہا کہ میں اسے نہیں کھاتا، اگر ایسا اندیشہ نہ ہوتا تو میں کھا لیتا۔ دوسری روایت ابو ہریرہ کی ہے کہ ایک بار حضرت حسن بن علی حضور کے نواسے صدقے کے کھجوروں میں سے کھجور کو لے لیا۔ صدقے کی کھجور ڈھیر میں رکھی تھی، حضرت حسن بچے تھے، ایک کھجور اٹھا لیا، فجعل فی فیہ، اور اسے اپنے منہ میں رکھ لیا۔ فقال النبی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کخ کخ، یہ کخ کخ کسی برے اور نامناسب کام سے بچوں کو روکنے کے لیے استعمال کرتے۔ عام طور پر اردو میں چھی چھی بولتے ہیں بچوں کو اس سے باز رکھنے کے، چھی چھی بہت خراب چیز ہے، تو حضور نے منع کیا، یعنی رکو رکو، یہ منہ میں رکھ کر نکالو، یہ اس لیے بولا لیطرحھا، تاکہ وہ اسے منہ سے نیچے ڈال دے، نیچے پھینک دے۔
ثم قال، پھر حضور نے کہا، کیا تجھ کو معلوم نہیں ہے، تجھے اس کا شعور نہیں ہے کہ ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے؟ ہم لوگ یعنی بنو ہاشم، سید لوگ۔ حدیث پاک سے کچھ باتیں مستفاد ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضور کے لیے، حضور کے خاندان والوں کے لیے، بنو ہاشم کے لیے زکوٰۃ کا لینا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ ہاں، سید وغیرہ صدقہ نافلہ اگر لیں تو صدقہ نافلہ سیدوں کے لیے حلال ہے، مگر صدقہ واجبہ ان کے لیے حلال نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ نکلا کہ راستے میں پڑی ہوئی چیز کو اٹھا کر کھا سکتے ہیں، جبکہ تھوڑی مقدار میں، لیکن بڑی مقدار میں بڑی چیز ہو تو اس کو اٹھانا درست نہیں۔ اگر اٹھائیں گے تو اس کے مالک کا پتہ کر کے ان تک پہنچانا ضروری ہوگا۔ بہرحال ایک اور مسئلہ نکلا کہ جس چیز میں حرمت کا تھوڑا بھی شبہ ہو، مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے قریب بھی نہ جائے۔ اسی طرح ایک مسئلہ نکلا کہ والدین پر فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے، منکرات سے ان کو روکے، کسی بھی طرح منکرات میں ان کی مدد نہ کرے۔ آگے عبد المطلب بن ربیعہ کی روایتیں کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، یقیناً یہ صدقات بلا شبہ لوگوں کے میل کچیل، اوساخ وسخ کی جمع ہے، میل کچیل۔ اسی وجہ سے انہا لا تحل لمحمد، یہ صدقات محمد کے لیے اور محمد کی آل کے لیے حلال نہیں ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اولاد یہ انتہائی پاکیزہ ہے، لہٰذا میل کچیل ان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ہاں، حضور تحفہ وغیرہ قبول کرتے تھے، تحفہ میں محبت اور اکرام ہوتا ہے بنسبت صدقہ کے، کہ اس میں صدقہ میں حاجت اور ضرورت محتاجگی کا پہلو رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی آگے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوتی بطعام، جب ان کے پاس کوئی کھانا لایا جاتا، سال عنہ، تو آپ اس کے بارے میں دریافت فرماتے، اہدیۃ ام صدقۃ، کیا یہ ہدیہ کا کھانا ہے یا صدقے کا؟ فإن قیل، اگر کہا جاتا کہ یہ صدقہ ہے، قالا، تو حضور دوسرے صحابہ سے کہتے جو صدقہ کے مستحق ہوں، کلو، تم لوگ کھاؤ، ولم یاکل، اور خود حضور نہیں کھاتے تھے۔ وہیں قیل، اور اگر کہا جاتا یہ ہدیہ ہے، تو آپ اپنا ہاتھ مارتے، یعنی آگے بڑھتے کھانے کے لیے، فاکل معہم، اور صحابہ کے ساتھ آپ بھی کھانا تناول فرماتے تھے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ کوئی چیز آوے کھانے پینے کی تو اس کی تحقیق کر لینی چاہیے کہ وہ کس طرح کی چیز ہے، حلال ہے، حرام ہے، ہمارے لیے وہ مناسب ہے، کھانا نہیں مناسب۔ اسی وجہ سے حضور تحقیق کر لیتے تھے، معلوم ہوتا صدقہ تو کھاتے نہیں، اور ہدیہ معلوم ہوتا تو ہدیہ دینے والے کی محبت اس کے اور دینے والے کے اکرام کے جذبے سے حضور اسے قبول فرماتے تھے۔ آگے حضرت عائشہ کی روایت قالت کہتی ہے، کان فی بریرہ، کہ حضرت بریرہ میں 300 سنن، 3 طریقے تھے، 3 باتیں تھی۔ سنن سنت کی جمع مراد اس سے، یعنی ان کی وجہ سے 3 مسئلے اسلام کے واضح ہوئے۔ احدث سنن، ان 3 باتوں میں سے ایک تو یہ کہ انہا عتقت، جب وہ آزاد ہوئی، فخیرت فی زوجہا، تو انہیں ان کے شوہر کے سلسلے میں اختیار دیا گیا، خیار عتق کا مسئلہ ثابت ہوا ان کی برکت سے۔ وقال رسول اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الولا، ولا اس کے لیے جس نے آزاد کیا۔ یہ دوسرا مسئلہ، الولا، ولا سے مراد وہ غلام کو آزاد کرنے کے بعد جو ایک رشتہ داری قائم ہو جاتی ہے، لہذا اس رشتہ داری کی وجہ سے میراث کا حق ملتا ہے۔
تو یہ اعتاق آزاد کرنے پر جو رشتہ داری کا تعلق ہوتا ہے اور میراث کا حق ملتا ہے اس کو ولا کہتے ہیں۔ فرمایا میراث کا حق لمن اس کے لیے جس نے کہ آزاد کیا۔ تیسرا مسئلہ ہے ودخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں داخل ہوئے والبرم اور برما تفور باللحم ہانڈی گوشت کے ساتھ جوش مار رہی تھی، یعنی ہانڈی پر گوشت پک رہا تھا، لیکن حضور کے سامنے خبز و روٹی و ادم من ادم البیت اور گھر کے سالنوں میں سے کوئی سالن حضور کے قریب پیش کیا گیا۔ فقالا تو حضور نے کہا علم آرا کیا میں نہیں دیکھ رہا ہوں ہانڈی فیا جس میں کہ گوشت پک رہا؟ قالو تو لوگوں نے کہا بلا کیوں نہیں اللہ کے رسول ایسا تو ہے، لیکن یہ ہانڈی میں جو گوشت ہے ذالک لحم تصدق بہ علی بریرہ، یہ وہ گوشت ہے جو بریرہ کو صدقہ میں دیا گیا۔ وانت لا تاکل الصدقہ اور آپ صدقہ نہیں کھاتے۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ بریرہ پر تو صدقہ ہے لیکن ہمارے لیے ہدیہ۔ یہ تیسرا مسئلہ تھا کہ ملکیت کی تبدیلی سے حکم میں بھی تبدیلی ہو جاتی ہے۔ صدقہ کا مال بریرہ کے پاس ہے، وہ صدقہ ہے، وہ مالک، لیکن بریرہ مالک ہو کر اسے دوسرے کو کھلائے، دوسرے کو اگر دے تو دوسرا ملکیت کے بدل جانے کے بعد اس کو لے سکتا ہے، اس کے لیے وہ ہدیہ بن جائے گا۔ آگے کی روایت ہے، اس روایت میں حضرت عائشہ ہی کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کرتے تھے اور اس کا بدلہ بھی دیتے تھے۔ ہدیہ دینے والا محبت کے جذبے سے ہدیہ پیش کرتا ہے، حضور بس لے لیتے، اتنی نہیں بلکہ قولن بھی فعلن بھی اس کا بدلہ چکاتے تھے، جزاک اللہ کہہ دینا، اور کوشش کریں کہ جیسا دیا ہے اسی طرح یا اس سے اور اچھا اس کے بدلے میں اس کو عطا کرے، تاکہ محبت کا جواب محبت سے ہو سکے۔ یہ حضور کی سنت تھی۔ آگے ابو ہریرہ کی روایت ہے، حضور نے فرمایا لو دعیت الی قرع، اگر مجھے دعوت دی جائے قرع کی، قرع بکرے یا گائے کے گوشت کے ٹکڑے کو کہتے ہیں، یعنی گوشت کے ٹکڑے کی طرف بھی مجھے بلایا جائے، لا احببت لا عجبت تو میں اسے قبول کروں گا۔ مراد اس سے دعوت میں یعنی جو بطور ہدیہ تحفے کے پیش کیے جائے اس کو میں قبول کر لوں۔ ولو اہدیہ اور اگر مجھے پیش کیا جائے ہدیے میں ایک زرع یعنی بازو بھی، بکرے کا دست بازو، لقبیل تو میں اسے قبول کروں گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، بطور ہدیے تحفے کے دی جائے یا دعوت کی جائے تو میں اس کو قبول کرتا ہوں، لیکن ہدیہ تحفے کے علاوہ کوئی صدقے کی چیز ہو چاہے چھوٹی ہو یا بڑی اس کو قبول نہیں کرتا۔ اگر مجھے دعوت دی جائے، بلایا جائے، قرع گوشت کے ٹکڑے کی دعوت دی جائے، گوشت کے ٹکڑے کی طرف مجھے بلایا جائے تو میں قبول کروں گا، اور اگر مجھے ایک زرع یعنی بازو دست کا حصہ گوشت والا پیش کیا جائے ہدیے میں، لقبلت تو میں اسے قبول کروں گا۔ آگے کی روایت ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے کہا لیس المسکین الذی، کہ مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کے پاس گھومتا پھرتا رہتا ہے، چکر لگاتا رہتا ہے۔ ترد لقمہ و لقمتان، ایک لقمہ دو لقمے، والتمرہ والتمرتان، ایک کھجور دو کھجور، اسے ادھر ادھر پھراتے رہتے، یعنی پیشاور فقیر جو ہوتے ہیں، جو لوگوں کے پاس مانگتا پھرتا ہے، ایک دو لقمے ایک دو کھجور کے لیے در بدر پھرتا رہتا، اور میں ایسا آدمی مسکین نہیں ہوتا، بلکہ مسکین وہ ہے الذی لا یجد غنا، جو نہ پاتا ہو ضرورت کے بقدر مال، اتنا یغنی جو اس کو بے نیاز کر دے، یعنی اس کی ضرورت پوری ہو جائے اتنا بھی مال وہ نہیں پاتا، ولا یفتنو بھی، اور وہ خوددار اتنا غیرت والا کہ وہ اپنے حال کو ظاہر بھی نہیں ہونے دیتا، لا یفتنو بھی، کہ اس کے بارے میں سمجھا نہیں جاتا، لوگ نہیں سمجھ رہے کہ یہ مستحق ہے، محتاج ہے کہ اس کو صدقہ دے دیں۔
اور اسے سمجھا بھی نہیں جاتا فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ کہ اس کو صدقہ دیا جائے، ولا یقوم اور وہ کھڑا بھی نہیں ہوتا، اٹھتا نہیں کہ وہ لوگوں سے سوال کرے۔ مطلب یہ کہ اپنے حال کو چھپاتا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ محتاج ہے، تو ایسا آدمی مسکین۔ اور وہ آدمی جو مسکینیت ظاہر کرتا ہے اپنی محتاجگی، لیکن حقیقت میں وہ بہت اچھے حال میں ہے، تو پیشہ اختیار کر کے ادھر ادھر پھریں، تو ایسا آدمی مسکین نہیں ہے، اس آدمی کو زکوٰۃ دینا درست نہیں۔ ہاں صدقے وغیرہ میں نفلاً کچھ دے دے تو جائز، اور حقیقتاً جو مسکین فقیر ہے اس آدمی کو تلاش کر کے اور اس کو مستحق سمجھ کر کے اور اسے زکوٰۃ ادا کریں، تو یہ بہت اچھی بات ہے، جیسا کہ حضور کے اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔